سب کو یہ تو معلوم ہے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کیا تھا، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس سے کئی سال پہلے ایک شخص اور تھا جس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا، وہ بھی یروشلم میں ان کی ہی مقدس جگہ پر۔ یہ بات ہے سن 70 کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 37 سال بعد ان کے جانے کے بعد سن 70 سینچری میں یہودیوں نے بغاوت کری تھی رومنس کے خلاف، اور یہ وہی رومنس اور یہودی تھے جنہوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے رومنس اور یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا۔ تو یہ بات ہے سن 70 کی کہ یہودیوں نے بغاوت کری تھی رومنس کے خلاف، اور رومی ٹائٹس ایک جنرل تھا، اس نے ایک ہی دن میں 1 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کیا، وہ بھی یروشلم میں، اور وہ ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا۔ اور وہ ہیکل سلیمانی پہلے بھی گرایا گیا تھا 586 میں، جب بائبلونیا کے بادشاہ نے نبو چندی سر نے جب 586 سینچری میں جب فلسطین کو فتح کرا تھا تو اس نے فرسٹ ٹیمپل گرایا تھا، مطلب کہ ہیکل سلیمانی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود تعمیر کروایا تھا۔ لیکن اس کے 150 سال بعد یہودیوں نے دوبارہ ٹیمپل بنا لیا تھا، جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ لیکن سن 70 میں جب یہودیوں نے بغاوت کری تھی رومنس کے اگینسٹ، تو رومی ٹائٹس ایک جنرل تھا، اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل بھی کیا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو تھا ان کا ہیکل سلیمانی وہ بھی گرا دیا، اور ان کو یروشلم سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، تم لوگوں کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سن 70 میں یہودیوں کو ان کی مقدس جگہ سے، مطلب کہ فلسطین سے، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، اور لاکھوں یہودیوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور جو کچھ بچے کچے جو یہودی بچے تھے وہ کچھ عرب سائڈ چلے گئے، کچھ افریقہ میں جا کے بس گئے، کچھ یورپ میں جا کے بس گئے۔ تو یہ تو تھی سن 70 کی کہ کس طریقے سے یہودیوں کو قتل کیا گیا اور کس طریقے سے ان کو ملک بدر کیا گیا فلسطین سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہودیوں کی 300 سالہ تاریخ کے بارے میں۔ رومنس اس وقت کے حکمران تھے، اور رومنس ان دونوں کے دشمن تھے، یہودیوں کے اور کرسچن کے، کیونکہ رومنس اس وقت کی سپر پاور تھی، اور رومنس ان دونوں کی پٹائی لگایا کرتے تھے، یہودیوں کی اور کرسچن کی، اور کرسچن یہودیوں کو قتل کیا کرتے تھے اور یہودی کرسچن کو قتل کیا کرتے تھے، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ لیکن رومنس کے نزدیک رومنس سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ایک ریلیجن ہے، لیکن وہ پھر بھی ان کی بھرپور پٹائی لگایا کرتے تھے۔ 300 سال تک رومنس نے یہودیوں کے ساتھ یہی کرا، ان کی اتنی پٹائی لگائی ہے کہ آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر 300 سینچری میں ایک عظیم معجزہ ہوا کہ کانسٹنٹائن دا گریٹ کا جو بادشاہ تھا، جو رومن امپائر جو سلطنت تھی اس کا جو بادشاہ تھا، وہ کرسچن ہو گیا، مطلب کہ وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گیا، اور اس طریقے سے 300 سینچری میں ایک نیا مذہب لانچ ہوا، کرسچینٹی، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اور ان کرسچنس کے مزے آ گئے جو رومنس جن کی پٹائی لگایا کرتے تھے کرسچنس کی، لیکن جو رومنس جو سلطنت تھی اتنی بڑی جو سپر پاور تھی 300 سینچری میں، وہ اس کا جو بادشاہ تھا وہی کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گیا رومنس سے۔ تو اس طریقے سے کرسچنوں کے مزہ آ گئے، اور یہودیوں کی اور پٹائی لگنا شروع ہو گئی، اور بھی اس وجہ سے زیادہ لگنا شروع ہو گئی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے والے ہی یہودی تھے۔ تو یہ جو رومنس جو کرسچینٹی میں کنورٹ ہوئے تھے، یہ ان کی پٹائی لگایا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا، اور ان کو پورے یورپ میں، ان کو شہر میں نکلنے تک کی یہودیوں کو اجازت نہیں تھی، ان کی جو رومنس سے ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو 570 سینچری تک ان کا یہی حال تھا، یہودیوں کی ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان کو دنیا میں ان کے پاس رہنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ پھر 570 میں ایک عظیم ہستی کی پیدائش ہوئی، مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر 610 سینچری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو یہ جو یہودی تھے ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی آئے گا، یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہم میں سے آئے گا، مطلب کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا اور ہمیں دنیا پہ حکومت قائم کر کے دے دے گا وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کہاں بھیجا؟ ہم میں سے بھیجا، مطلب کہ عربوں میں سے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا آغاز شروع ہوا تو قریش مکہ کو یہ آگ بگولا کرتے تھے کہ جاؤ اس سے پوچھو، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑا رسول بنا پھرتا نا، اس سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، یہ کون تھے، وہ کون تھے۔ اور یہ سب سوالات جو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے،
یہ سورہ کہف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ بتاتے تھے، لیکن یہ قریش مکہ اور یہ یہودی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور یہ قریش مکہ کو آگ بگولا کرتے رہتے تھے کہ جاؤ اس سے یہ پوچھو، اس سے یہ پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھے، جا کے پوچھو، بڑا رسول بنا پھرتا ہے نا، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، یہ سب کچھ بتاؤ، اس یعقوب کے بارے میں بتاؤ، داؤد کے بارے میں بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے وہ سب کچھ بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ بتاتے تھے یہودیوں کو، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم ہوا، قریش مکہ نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں بھی یہودی آباد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کانٹریکٹ کیے تھے یہودیوں سے کہ ہم مل کر جنگ لڑیں گے قریش مکہ سے، لیکن وہ قریش مکہ کو کیا کہتے تھے، جو بنو قریظہ، بنو نذیر، جو وہاں پہ قبیلے موجود تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے بغاوت کری، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ قریش مکہ کو کہتے تھے کہ تم لوگ آؤ، ہم مل کر محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اہل ایمان والوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن جب قریش مکہ والے آتے تو یہ میدان جنگ میں نہیں آتے تھے، یہ بھاگ جا کرتے تھے یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا کہ ان میں میدان جنگ میں لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ صرف آگ بگولا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، عورتیں لڑائی کرواتی ہیں اور لڑائی کروا کے پیچھے ہٹ جاتی ہے مردوں کے بیچ میں، یہودیوں کی بھی یہی سازش ہے، یہ صرف آگ بگولا کرتی ہے۔ جب قریش مکہ آتے تھے لڑنے کے لیے تو یہ بھاگ جا کرتے تھے اور میدان جنگ میں نہیں آتی تھی۔ تو جب غزوہ بدر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو نکالا، پھر غزوہ احد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نکالا، جب غزوہ احزاب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو نکالا۔ تو یہ تو تھی یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کہانی۔ اور پھر آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور خلافت آئی، تو جب بیت المقدس فتح ہوا 636 سینچری میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نرمی یہودیوں کے ساتھ یہ کی کہ ان کے لیے بھی یروشلم اوپن کنٹری قرار دیا کہ یہودی یہاں پر آ سکتا ہے یا زیارت کر سکتے، لیکن یہاں پر رہ نہیں سکتا۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا احسان تھا یہودیوں کے اوپر، ورنہ 550 سال تک یہودیوں کو پاؤں رکھنے کی پرمیشن نہیں تھی یروشلم میں، زیارت کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زیارت کرنے کی اجازت دی، ان کو یروشلم میں داخل ہونے کی اجازت دی، تجارت کرنے کی اجازت دی، لیکن یہاں پر رہ نہیں سکتے۔ تو یہی سب کچھ انہوں نے قائم رکھا۔ خلفائے راشدین آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے جو رولز ہیں ان کو فالو کیا کہ یہودی یہاں پر آ کے آباد نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں پر وہ تجارت کر سکتے ہیں، یہاں پر وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ پھر بنو امیہ آیا، بنو عباس آئے، انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رولز کو فالو کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی بالکل وہی کرا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رولز سے، انہوں نے بھی انہی کو فالو کرا۔